دوستان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ہماری بخشش کا سامان ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ بخشش کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کی بخشش پائی ہے، اللہ سے بخشش کا انعام پایا ہے، آسانی سے نہیں پایا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں خرچ کیں، اپنی جان تک اللہ کی راہ میں لٹائی، تب جا کر جنت کے حقدار ہوئے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جائیں گے۔ دوستان محترم، ایسا نہیں ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ لی ہے۔ ہم سب کچھ تو دنیا کی خاطر کرتے ہیں، جنت کس بنیاد پہ ہمیں ملے؟ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت عطا کرے گا، لیکن ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر مفت میں ہی دینی ہے، اللہ نے اگر جنت مفت میں ہی دینی ہے تو پھر کافروں کو بھی دے دے گا، وہ بھی تو اس کے بندے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں اس لیے، اور وہ مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہوا اس لیے؟ نہیں، اس کے تو سب بندے ہیں۔ اس نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے، ایک معیار مقرر کیا ہے کہ اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آئے روز حکومتیں بنتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تو کیا کچھ نہیں کرتے لوگ کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا، اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو بھی کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے دین کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں کہ دنیا کی کامیابی کے لیے کوئی اور تعلیم ہو اور آخرت میں کامیابی کے لیے کوئی اور تعلیم ہو۔ ایک ہی تعلیم ہے، اسی کی بنیاد پہ دنیا میں کامیابی بھی ہے، اسی کی بنیاد پہ آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اگر ہم واقعتاً ایمان والے ہو جائیں اور عمل صالح اختیار کر لیں تو اللہ پاک اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں ایمان کی سمجھ ہے، نہ ہمیں عمل صالح کی سمجھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زبان سے کہہ دینے سے بندہ ایمان لے آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بے شک ایمان لانے کے لیے اقرار لازم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محض اقرار سے ایمان لانا ثابت نہیں ہوتا۔ ایمان لانے کے کچھ تقاضے ہیں، جب تک آپ وہ پورے نہیں کریں گے آپ کا ایمان محض اقرار ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔
اور وہ تقاضے کیا ہیں کہ جو کچھ زبان سے کہا ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ. اور کیا کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں، میں کسی کو نہیں مانتا، میں کسی کی نہیں سنتا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کا خوف نہیں رکھتا، میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا، کسی سے مدد کی توقع نہیں رکھتا، کسی سے نفع کی امید نہیں رکھتا سوائے اللہ کے. میرا جو کچھ ہے اللہ ہے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میں جیوں گا تو اللہ کے لیے، مروں گا تو اللہ کے لیے. اللہ کی خاطر اس دنیا کے اندر سب کچھ کروں گا. جو کچھ لوگ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں میں اللہ کے لیے کروں گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا. اب غیر اللہ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کریں؟ تو غیر اللہ کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، یا اس کی جان ہے، اس کا یہ جسم، یا اس کا مال ہے. اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے عوض خرید لیا ہے. اب ہمارے مال، ہماری جانیں اللہ کے سپرد ہیں، ہماری نہیں ہیں. اب ہم نے اگر انہیں اللہ کی راہ میں لگایا تو جنت ہماری، کیونکہ ہم یہ بیچ چکے. جنت کے عوض ہم بیچ چکے، اللہ خرید چکا. اب ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس جان کو، اس مال کو کہیں اور لگائیں. لیکن افسوس، ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اللہ نے یہ جان اور یہ مال ہمیں امانتاً دیا کہ بیچ تو تم چکے ہو، لیکن پھر بھی تمہارے پاس رکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم نے جو سودا مجھ سے کیا ہے اس پر پورا اترتے ہو کہ نہیں. اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ جو جان اور جو مال ہم جنت کے عوض اللہ کو دے چکے ہیں، کیا ہم واقعتاً اللہ کو دے چکے ہیں؟ کیا ہم واقعتاً اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے لیے لگا رہے ہیں؟ اگر تو ہم لگا رہے ہیں پھر امانت میں خیانت نہیں. لیکن اگر ہم یہ جان، یہ مال کسی اور مقصد کے لیے لگا رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے. اور ایسے لوگوں کا وہ سودا ختم ہے جو انہوں نے کلمہ پڑھ کر کیا تھا کہ اللہ آج کے بعد نہ یہ جان میری نہ یہ مال میرا. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے بندے، آج کے بعد یہ جان تیری اور یہ تیرا مال یہ میرا ہے، پھر بھی تیرے پاس ہی رہنے دیتا ہوں. جنت تیری ہوئی، لیکن یاد رکھنا میری اس امانت میں خیانت نہ کر. ہم نے کیا کیا؟ جان اللہ کی، مال اللہ کا، یہ تو تھا ہی اللہ کا، یہ تو عطا ہی اسی نے کیا تھا. اس کے باوجود اس نے خریدا ہم سے. پہلے دیا اسی نے دیا، جان بھی اسی نے دی، مال بھی اسی نے دیا. پھر کہا اے بندے کیا یہ جان اور مال بیچتے ہو؟ جس نے کہا ہاں بیچتا ہوں، اللہ نے فرمایا جا، تجھے اس کے بدلے میں نے جنت دی. اب دوستان محترم، جو جان اور جو مال ہے ہی اللہ کا،
وہی اسے لوٹانا ہے، بدلے میں جنت ملے گی۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ اسے نہ لوٹایا تو یہ پھر بھی ہماری نہیں رہے گی، نہ جان ہماری رہے گی، نہ مال ہمارا رہے گا۔ تو کیوں نہ اسے لوٹایا جائے؟ اور اسے لوٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جان اور مال جو ہم نے بیچ دیے ہیں اللہ کو، یہ اللہ کو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دوستان محترم، ہم جو کچھ کرتے ہیں کسی کی خاطر کرتے ہیں، اپنی توانائیاں کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنا مال کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب جو مقصد ہماری حاجات سے متعلق ہے، ہماری ضروریات سے متعلق ہے، مثلا کھانا پینا، بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کے اخراجات، ان کی اجازت ہے، یہ آپ نے کرنے ہیں، لیکن جو کام آپ کسی اور کے لیے کریں گے، جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، تو پھر یہ آپ امانت میں خیانت کریں گے۔ اب وہ ایسے کام کون سے ہیں جو ہمیں اللہ کے لیے کرنے چاہیے لیکن ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستان محترم، یاد رکھیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تجھے اپنا حاکم تسلیم کیا ہے، میں نے تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کیا ہے، اب میں تمام روئے زمین کے اوپر تیری حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جنگ لڑوں گا، جد و جہد کروں گا، کوشش کروں گا، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا، اپنی توانائیاں صرف کروں گا، اپنا مال صرف کروں گا۔ اور اگر یہ دعویٰ کرنے والے سب کے سب یہ کام کرنے لگ جائیں، اپنے عہد کو پورا کرنے لگ جائیں، تو اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ عہد اللہ سے کیا تھا، وعدہ اللہ سے کیا تھا کہ اے اللہ، ہم تیری حاکمیت کے قیام کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ ہم غیر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا آج ہم غیر اللہ کے لیے اپنی توانائیاں نہیں لگا رہے؟ اپنی صلاحیتیں غیر اللہ کے لیے نہیں لگا رہے؟ کوئی کسی کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہے، کوئی کسی اور کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے، دن رات محنت کرتا ہے اپنے جیسے انسان کو حاکم بنانے کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کو اپنا حاکم بنانے کے لیے یہ محنت کرتا، یہ کام کرتا، لیکن ہوا کیا کہ اس نے اپنے جیسے انسانوں کو حاکم بنانے کے لیے جد و جہد شروع کر دی، اپنا مال لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، دن رات ان کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، یہ بد عہدی ہے، اس عہد کو توڑنا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ کر قائم کیا تھا۔ دوستان محترم، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب جنہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ اے اللہ، میں اس روئے زمین کے اوپر تیری حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے
تن من دھن کی بازی لگا دوں گا، سب کچھ کروں گا، اپنا مال بھی لٹاؤں گا، اپنا وقت بھی دوں گا، اور دینی پڑی تو جان بھی دوں گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس عہد کو نبھائیں۔ ان سیاسی رہنماؤں اور مذہبی پیشواؤں نے ہمارے کام نہیں آنا۔ یاد رکھیں، یہ قیامت کے دن مکر جائیں گے، یہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں حاکم بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دو، ہمارے لیے وہ کچھ کرو جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ وہ تو یہ کہہ کر جان چھڑا جائیں گے، لیکن وہ لوگ پھنس جائیں گے جنہوں نے ان لوگوں کو اقتدار کی منزل تک پہنچایا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تو عہد کیا تھا کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لانے کے لیے جد و جہد کروں گا، کیا کیا تم نے؟ کسی شخص کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کچھ کیا ہی نہیں، جواب کیا ہوگا؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن ان سیاسی جماعتوں کو مسند اقتدار تک پہنچانے کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ اگر اور کچھ نہیں کیا، ووٹ تو دیا ہے نا۔ اگر پیسے نہیں لگائے، ووٹ تو دیا ہے نا۔ اگر وقت نہیں لگایا، ووٹ تو دیا ہے نا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ ان کے لیے کیا ہے، اور محض ووٹ نہیں، لوگوں نے دن رات محنت کی ہے، لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں ان کے لیے، لوگوں نے پھانسیاں بھگتی ہیں ان کے لیے، کوڑے کھائے ہیں ان کے لیے۔ کیا اللہ کے لیے بھی کبھی ایسا کیا؟ نہیں۔ کہاں گیا تمہارا عہد؟ کہاں گیا وہ وعدہ جو تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر کیا تھا؟ دوستان محترم، غور طلب ہے یہ بات۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ وہ اللہ کے لیے جی رہا ہے یا غیر اللہ کے لیے جی رہا ہے۔ اسے خود پتا چل جائے گا وہ کس مقام پہ کھڑا۔ اور اگر اسے نظر آ جائے کہ وہ غلط مقام پہ کھڑا ہے تو صحیح مقام کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آئے۔ اسی میں اس کی بقا ہے، اسی میں اس کی نجات ہے۔ دوستان محترم، ہم نے یہ جد و جہد جو شروع کی ہے امت مسلمہ کی تشکیل نو کی، تو اسی لیے کی ہے کہ مسلمان وہ سبق بھول چکا جو اللہ اور اس کے رسول نے اسے دیا۔ ہم اسے وہ سبق یاد دلا رہے ہیں کہ اے مسلمان، تو غیر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے پیدا نہیں ہوا، اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہوش کے ناخن لے، بیدار ہو جا، اٹھ کھڑا ہو اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے۔ اس دعوت کو، اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں، ہر شخص تک پہنچائیں، اور انہیں بتائیں کہ بھائیو، غلط راستے پہ جا رہے ہو، سراسر گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہے ہو، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ رہے ہو، کیا توقع لگائے بیٹھے ہو اللہ سے؟ اللہ نے یوں ہی
جنت میں نہیں بھیجنا، جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ اعمال سب کے سامنے ہے تمہارے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تم بھی دیکھ رہے ہو، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تمہارے اعمال تو ایسے نہیں کہ کسی انعام کی توقع کی جائے۔ کون سا غلط کام ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہے؟ کون سی برائی ہے جس میں مسلمان مبتلا نہیں؟ پھر کس امید پر بیٹھے ہیں؟ کیا توقع لگا کے بیٹھے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائیو ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، گناہگار ہیں، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ جو کچھ ہم غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کوئی اضافی کام نہیں، کوئی ایڈیشنل ڈیوٹی نہیں، وہی کچھ کرنا ہے جو غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔